جی بالکل، اس ٹائم میں موجود ہوں ایک رسم نکاح پر، اور عتیق بھٹی جو کہ انجمن راجپوت آرگنائزیشن کے پاکستان کے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی ہمشیرہ کا آج جو ہے وہ یہاں پر نکاح پڑھایا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ اس رسم نکاح کر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس رسم نکاح پر جو ہے وہ بھٹی راجپوت آرگنائزیشن کے پاکستان کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ شرکت کی ہے، کاشف بھٹی صاحب نے۔ اور میں بات کروں گا اس ٹائم عتیق بھٹی صاحب سے، اور پوچھوں گا کہ اس رسم نکاح پر ان کی کیا جذبات ہیں، اور اس طرح کرونا کے صورتحال میں آپ کو پتہ ہے کہ شادیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ایک فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے عتیق بھٹی صاحب کا کیا کہنا ہے؟ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے پوری جو پاکستان میں پابندی ہے رسم نکاح پر، اس طرح کی تقریبات پر، اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ایک فرض بھی ہے ہمشیرہ کی جو ہے وہ شادی کرنی ہے، تو اس حوالے سے آپ حکومت پاکستان کو کیا میسیج دینا چاہیں؟ میں حکومت پاکستان کو سب سے پہلے یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو نکاح ہے یہ ہمارا اسلامی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر کوئی روک نہیں ہونی چاہیے، اور حکومت نے اس پہ روک کی بھی نہیں ہے، اور ایس او پی کے مطابق ہم لوگ یہاں پہ نکاح ہو رہا ہے ہمارا، سوشل ڈسٹینسنگ کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ ابھی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ تو میں حکومت سے یہی کہوں گا کہ یہ اس کام کو روکنا نہیں چاہیے، یہ بہت افضل کام ہے نکاح، جی ٹھیک ہے بالکل، جی۔ ہم نے عتیق بھٹی صاحب سے بات کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ رسم نکاح جو ہے وہ اس کو نہیں روکنا چاہیے، اور یہ شادی اور دیگر جو تقریبات ہیں ان کو پاکستان حکومت کو یہ چاہیے کہ ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کھولا جائے، شادی ہاؤس کو کھولا جائے، تاکہ جو غریب طبقہ جو ہے اپنی اس طرح کے جو فرائض ہیں اس کی جو ہے وہ اس کو سر انجام دے سکیں۔ اور ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں انجمن راجپوت آرگنائزیشن پاکستان کے چیئرمین بھٹی صاحب، کاشف بھٹی صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں، تنظیم کے حوالے سے ان سے کوئی سوال کرتے ہیں۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تنظیم ہے بھٹی راجپوت آرگنائزیشن پاکستان، اس کا مقصد کیا ہے، اور بھٹی برادری کے لیے اس آپ کی تنظیم نے کیا کیا ایسے اقدامات کیے ہیں جن کا براہ راست بھٹی برادری کو اور پاکستان کو فائدہ ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہماری بہن کی شادی میں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے عتیق بھٹی صاحب ہمارے فخر پاکستان ہیں، ماشاءاللہ بڑا ان کا ساتھ ہے اور بڑا ورک ہے ہمارے ساتھ، ہماری تنظیم میں ہمارے سیکرٹری نشر و اشاعت ہیں مرکزی۔ تو اس میں یہ جو کرونا کا معاملہ تھا، اس وجہ سے کافی لوگ کو پھر ہم نے منع کیا ہے، کیونکہ پورے ورلڈ سے لوگ آ رہے تھے، تو پھر میں نے یہ سب پورے ورلڈ کی نمائندگی کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو جو بھی معاملات ہیں کرونا کی، اس وجہ سے ہم نے گیدرنگ زیادہ نہیں کی، تو پھر میں نے خود سب کی نمائندگی کی ہے۔ دوسرا جی، یہ سوال آپ نے کیا کہ یہ ہمارا مقصد کیا ہے تنظیم کا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جی ہم نے پورے ورلڈ میں اپنے بھٹی راجپوت برادری کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا، اور دوسرا یہ جو ہے اپنا ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، اس پہ ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ باقی ماشاءاللہ ہم منشور ہمارا لمبا ہے، اس میں ایمبولینس ہیں اور کوئی معاملات ہیں، غریب ترین بچیوں کی شادیاں ہیں، یا کوئی سفید سر، پوش جو لوگ ہیں۔ پاکستان کا غریب طبقہ ہے، آپ کی بھٹی برادری میں جو غریب طبقہ ہے، اس کو آپ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے اپنی تنظیم کے جو ہے وہ مطابق؟ آپ کس طرح ان کو دیکھیں گے؟ جی یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس میں دیکھیں جی، ہم ضلع وائز، تحصیل وائز، ڈویژن وائز صدر حضرات اناؤنس کر رہے ہیں، اور جو بھی تحصیل لیول پہ ہیں یا ضلع کے جو ڈویژن کے ہمارے صدر حضرات ہیں، وہ اپنے اپنے علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ وہ پھر میں ان سے رپورٹ لیتا ہوں باقاعدہ، جو بھی معاملہ ہے، جو بچوں کو نہیں پڑھا سکتے، یا کسی کی بچیوں کی شادی ہے، یا جو بھی ہے نہیں پرابلم ہے، جو بھی چھوٹی جی موٹی۔ بالکل، ہم نے کاشف بھٹی صاحب سے بات کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تنظیم کا جو مقصد ہے وہ ہماری غریب برادری، ہماری غریب بھٹی برادری کو سپورٹ کرنا ہے، اور تمام تر جتنے بھی سماجی جو کام ہیں جس سے غریب عوام کو ریلیف مل سکے، اس طرح کے اقدامات اٹھانا ہے، تاکہ غریب عوام اس سے براہ راست جو ہے وہ کوئی فائدہ حاصل کر سکیں۔ جی